حضرات ذی وقار، اسلام دین فطرت ہے اور یہ وہ مذہب ہے کہ جو ہمیں محبت، پیار اور مروت کا درس دیتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں وہ درس دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہمارے لیے جس مذہب کو اور جس دین کو پسند کیا گیا وہ مذہب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات محترم، اسلامی معاشرہ جب تشکیل پاتا ہے اور اسلامی ماحول جس کے اندر ہم آنکھ کھولتے ہیں، یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر آنکھ کھولنے کا موقع میسر آیا۔ ہمیں رب کائنات نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف بخشا ہے، نہیں تو ہم نے اسلام کے لیے کوئی مصیبتیں، کوئی اذیتیں، کوئی تکالیف برداشت نہیں کی۔ آپ سن بلوغت کو پہنچے، آپ نے اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح آپ نے والدین کو دیکھا ویسے آپ نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کوئی کٹھن اور مشکل مرحلہ تو نہیں تھا۔ اسلام کے لیے سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ تو ان کے لیے تھا کہ جن کی زبان کے اوپر جب احدن احدن کا نعرہ بلند ہوتا تھا تو ہاتھوں کے اندر لوہے کے کیل ٹھونکے جاتے، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا، پوچھا جاتا اب بتاؤ اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ تو ان کی زبان پہ کلمہ ہوتا تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن حضور کا دین ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تو اسلام کے کٹھن مراحل تو انہوں نے دیکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی کبھی داستان، ان کی کہانیاں، ان کی سیرت کا کبھی مطالعہ کریں۔ ہم نے تو اسلام کے لیے کوئی مشکل مراحل سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا۔ ہم تو یہاں تک وہ عاری اور عاجز ہو چکے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اور پچھلے جمعہ بھی قبلہ پیر صاحب نے وہ بات کی طرف اشارہ دلایا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو اس قدر وہ گئے گزرے انسان بن چکے ہیں، ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ جب انسان کوئی آزادی حاصل کرتا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم تو اس کو بھی بھول چکے ہیں، ہمارے دل سے یہ بھی بات عیاں ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزادی کا مقصد اور آزادی کا جو مدعا تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے ہوش باختہ ہو چکے ہیں۔ انسان اپنی نظر کے حوالے سے سوچے تو خود اپنے آپ کے بارے میں انسان کو گن آتی ہے کہ میں کس مقام کے اوپر کھڑا ہوں، ہمیں کس حوالہ سے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی تشکیل دی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسلم معاشرے کی تشکیل دی ہے، وہاں اسلام پھلتا ہوا نظر آیا ہے، وہاں اسلام کو پروان چڑھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ لیکن آج ہم زبان سے تو مسلمان کہلواتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے ہمارا کردار نہیں لگتا کہ مسلمانوں والا ہے۔ ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر شے کے اندر دورنگی پائی جا رہی ہے۔ اگر جہاں پر بھی وہ کسی انسان کا وہ ہاتھ اور اس کا وہ کسی کا گریبان وہ چاک کرنے کا جہاں پہ کسی کو موقع میسر آتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی کے ہاتھ کے اندر حکمرانی کا قلمدان ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ لوگوں کے حق غصب کرتا ہے۔ اگر کوئی وقت کا بہت بڑا سرمایہ دار ہے تو وہ اپنی عہدے کے مطابق لوگوں کے حق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہی میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ انسانوں کو بیانات، تقریریں سنتے زندگیاں بیت رہی ہیں، لیکن ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو پڑھا، دین جو سنا، اس کے اوپر عمل کب کرنا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ہم نے عمل پیرا کب ہونا ہے؟ ہماری
زندگی کے اطوار اور ہماری زندگی کی عادات روز بروز جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے حوالے سے بھی پڑھ کے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تو تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں، انہیں جسم کے اندر آرے چلا کر دو حصوں میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ سے حضور کا دامن نہیں چھوٹنے پایا، ان کے ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جو ہے اس کا پٹا جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کو پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کرنے کے بعد ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک اسلامی معاشرہ ملتا ہے، اس معاشرے کے قوانین اور اس کے ضوابط کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے جو بدگمان ہیں ان بدگمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے رکھو، اجتناب کرو، بچو، بدگمانیوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان بعض الظن اثم، بہت سی بدگمانیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے گناہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ولا تجسسوا، کبھی کسی کی جاسوسی نہ کیا کریں۔ آج گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں، ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، ہر انسان دوسرے کی سوچ میں ہے، ہر انسان دوسرے کو نوچنے کی کوشش کے اندر ہے کہ میں اس کو کس طرح سے نوچ لوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کسی کے بارے میں آپ نے بدگمانی نہیں کرنی کہ وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے۔ یہ معیار اسلام نے ہمیں اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ وہ بندہ میرے بارے میں برا سوچتا ہوگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ کبھی کسی کا حسد نہ کرے اور کبھی کسی کے اوپر غصہ نہ کرے، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کسی کا حق نہ ماریں، اور پھر حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی لگتا ہے، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر کبھی ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا بندہ جہاں تک اس کا ہاتھ چلتا ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے۔ حضرات محترم، آج ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید یہ خبر سنی ہو کہ ایک ایسا علاقہ جس علاقے کے اندر ایک ننھی سی بچی کسی کے گھر کام کاج کرتی تھی، کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا، اس سے کچھ جو ہے وہ غلطی ہو گئی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں، حضور ہمیں بتایا جائے کہ ایک جو مالک ہے وہ اپنے غلام کی دن میں کتنی مرتبہ خطاؤں کو معاف کر دے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 مرتبہ اپنے غلام کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ فرمایا جب تم 70 مرتبہ، آج تو ہمارے پاس جو کام کرنے والا بندہ ہے ہم تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے، اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار اس انسان کی جو مجھ سے اجرت لیتا ہے پتہ نہیں کتنے بچے، کتنے غریب انسان جو ہیں اس کے اس رزق کے اوپر پلتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن میں پھر اس بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ہم نے راہ راست پہ کب آنا ہے؟ ساری زندگی بڑھاپے کی طرف ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ داڑھیاں سفیدی کو پکڑنے کی طرف ہیں۔ ہم نے اسلام کو صرف پڑھنے کے لیے سیکھا تھا۔ اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت ہے۔ جب اسلام آتا ہے تو وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دور سے دیکھ کر انسان کو علم آ جاتا ہے کہ وہ بندہ کسی کے اوپر حق اس کا غصب نہیں کرے گا، چونکہ اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ حضور کا غلام لگتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، یہ کسی کا حق کھانے والا نہیں ہے۔ تو ذات محترم فرمایا کہ جو دن میں اپنے غلام کی کم از کم 70 مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، تو وہ ایک بچی کو جب جو ہے وہ اس سے غلطی ہوئی تو اس کو زود و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مارنے کے بعد استری کو گرم کر کے تو اس کی پشت پہ لگایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، وصال کر جاتی ہے۔ سوال یہاں پہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ زمین جو ہے یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام پر اس دھرتی کو حاصل کیا گیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں لوگ وہ میسر آئے جنہوں نے عیاشیاں تو کی ہیں لیکن دین مصطفیٰ کے علم کو بلند نہیں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کو جو ہے وہ اونچا نہیں کیا۔ کبھی آپ ہندوستان کی کہانی بھی پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ رہنے والا ایک بادشاہ جس کو شاہ جہاں بھی کہا جاتا ہے، شاہ جہاں بادشاہ وہ تھا جب مسجد دلی کی پہلی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس نے سارے علماء کو بھی بلایا، سارے فضلاء، اتقیاء اور سارے اصفیاء کو اس نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد شاہ جہاں نے سب احباب سے کہا کہ آج مسجد دلی کی بنیاد پہ پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی سن بلوغت سے لے کر کے موجودہ زندگی تک جس کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے کے سارے وہاں پہ متقی لوگ کھڑے ہیں، زاہد ہیں، شب زندہ دار وہاں پہ کھڑے ہیں، جن کی کبھی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئی، وہ سب کھڑے ہیں، لیکن خاموشی ہے، کوئی بندہ آگے نکلنے کی جرت نہیں کرتا۔ شاہ جہاں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا تو آج اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے میں خود آگے بڑھتا ہوں۔ کہا میں وہ شخص ہوں کہ جب سے میں نے مسجد سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی میں نے نماز تہجد کو بھی ترک نہیں کیا۔ اس نے خود اینٹ پکڑ کر جب شاہ جہاں مسجد دلی کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر جب اس نے اپنا محل بنانے کی باری آتی ہے تو اس نے کہا کہ میرا محل جب تعمیر کیا جائے گا اس کی بنیاد مسجد سے اس مقام پہ رکھی جائے گی کہ جس مقام پر مسجد کے اندر آنے والے نمازی کو جوتے پڑے ہوتے ہیں، وہاں میرے سر کا تاج ہوگا۔ کہا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جتنا بھی مجھے شرف ملا ہے یہ فقط مدینے والے آقا کے نام کے صدقے سے ملا ہے۔ ہمیں ایسے بادشاہوں کی ضرورت ہے جن کی راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق ہوتی ہیں۔ آج انصاف نام کی چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے انسان انصاف کرنا ہوگا، یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ کہاں ہیں وہ منصف، کہاں ہیں وہ انصاف کرنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا کہ جو انسان وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو نیکی کے کام میں ساتھ دو، کبھی برائی کے کام کے اندر کسی کا ساتھ نہ دو، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھ لے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے میرے دوست، اس بات کو سمجھیں۔ اس جہان کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جا کر کے جواب ہونا ہوگا وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں قیامت دا میدان لگنا ضرور ہے، قیامت دا میدان لگنا ضرور ہے، جیتے او جو وچ دنیا آج ہار دیئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ انسان جیتے گا جو دنیا کے اندر ہار مانتا ہے کہ میں یہاں پہ ہار چکا ہوں، اور جو دنیا میں کہے کہ مجھ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے، اس کو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور سنگت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں کہ جب ان کے لب ہلتے ہیں تو فرمایا اس بندے کے درمیان اور آسمان کے درمیان جتنے پردے ہیں سارے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے والدین کی دعا ہے۔ جب تمہارے والدین آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان کے جو پردے ہیں سارے اٹھ جاتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عادل حکمران جب انصاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جس پہ دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، جب اس مظلوم انسان کی آہ نکلتی ہے تو وہ حجابات سارے اٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ کایا پلٹ دی جاتی ہے۔ میں پھر یہاں پہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب میں اس امت کے چہرے اس لیے نہیں بدلتا، ان کے پاس میرا سونا حبیب جو رہتا ہے۔ آج کبھی غور کریں، پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، پیٹرول ہمیں پورا نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ آپ کبھی غور کریں ہماری معیشت کے اندر یہاں تک جو ہے وہ یہاں تک معاملات ہیں۔ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کیپسول کے اندر کیل ڈالے جاتے ہیں، اور وہ کیل جب بندے کے پیٹ میں داخل ہوتا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔
ہمارے ساتھ معاملات کیسے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا دودھ بناتے ہیں، پاؤڈر ملا دودھ جب بچے پیتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معاملات برپا ہوں گے. حضرات محترم، یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر پائے جا رہے ہیں. ہم نے مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے. ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کا پرسان حال کون ہے؟ کنہوں نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ تمہیں میری بارگاہ میں آ کر کے جواب نہیں ہونا. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دے ضرور ہونا ہے، لیکن میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اپنے آپ کو محفوظ تو کریں، آپ کم از کم بچانے کی کوشش تو کریں. آپ یہ تو کہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے. حضرات ذی وقار، جس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں، آپ کی قوم جو ہیں وہ کم تولتی تھی. رب کائنات نے قرآن میں پوری سورہ نازل کی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل جو ہے پیمانے مقرر کر لیے اور سوچتے ہیں کہ شاید ان پیمانوں کی وجہ سے دوسرے بندے کو دھوکہ مل جاتا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں دھوکے سے تیرا تو مال بک جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس مال کے اندر برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہزاروں بندے ہیں، گندم کے ڈھیر آج بھی بک رہے ہیں اور چاولوں کی فصلیں آج بھی بک رہی ہیں. آج ہی آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا ایک خاتون نے 3 بچوں کے گلوں کو گھونٹ کر اس کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا اور بعد میں لکھا تھا میں کیا کروں، بچے بھوکے ہیں. 3 دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پاک دور ہے اور آپ کے دور کے اندر جو ہیں آپ گلیوں میں گشت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب اس مقام کے اوپر آتے ہیں، اکثر آپ نے یہ علماء سے سنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ بچے روتے ہیں. اس خاتون کے گھر کوئی نہیں ہے جو آٹا پہنچانے والا ہو. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا. کہا کون؟ کہا انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب ہوں. کہا رات کی گھڑی، عمر کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا بچے روتے کیوں ہیں؟ کہا کیا کروں، یہ بچے روتے تو ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. حضرت عمر بن خطاب رو پڑے. فرمایا کیا امیر المومنین کو بتایا تھا؟ کہا اگر عمر بن خطاب کو علم نہیں ہے کہ بچے روتے کیوں ہیں تو کیا ضرورت تھی عمر بن خطاب کو عہدہ سنبھالنے کی؟ فقیری کرتے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، اس سے بڑا اور وظیفہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ عمر بن خطاب آپ جاتے ہیں بیت المال کے اندر، آپ نے جو ہے وہ بوری اٹھائی، کندھوں پہ رکھی. ماں آپ کا غلام اسلم عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا غلام لگتا ہوں، آپ مجھے کہیں نا کہ میں اٹھاؤں. فرمایا قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں. فرمایا اگر نہیں تو بوجھ مجھے اٹھانے دو، کیونکہ قیامت کے دن سوال مجھ سے ہونا ہے کہ عمر بتاؤ اپنی رایا کا خیال کیوں نہ رکھا. حضرت ذی وقار عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ بھی مرتا ہے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا لَكُنْتُ مَسْعُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھ سے سوال ہوگا، عمر بتا تیری رایا کے اندر سکون کیوں نہ آیا؟ حضرت ذی وقار، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے آقا فرماتی ہیں صحابہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. فرمایا پھر اس کے بعد وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھا. وہ زمانہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کا زمانہ ہے. اس زمانے کے بارے میں پھر اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. فرمایا حبیب تیرے زمانے کی قسم ہے کہ فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا جو صبر کی اور حق کی تلقین کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کبھی بھی نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے خدا نے امر رکھا ہے. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، یہ ایک اسلامی ماحول ہے، اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر آج ہم نے آنکھ کھولی ہے. تو ذات محترم کبھی اس حوالے سے بھی سوچیں کہ میں اور آپ کیا اسلامی ماحول کے اندر جو پل رہے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے عین مطابق بھی ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں
آپ بدگمانی نہ کریں. ان بعد الظن اسم، فرمایا بدگمانی کرنا اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا وہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے جو کسی کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ مجھے کیا کہتا ہے. گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یہاں تک کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کانوں کے کچے ہو چکے ہیں. اس کی سنی اور جو اس نے کہہ دیا ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بات سنائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہیں کوئی خبر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر فوراً عمل نہ کرو. فتبینوا، اس کی تحقیق تو کرو، اس بات کی حقیقت تک تو پہنچو کہ بات حقیقت میں ہے کیا. ہمارے گھروں کی 90% لڑائیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے. لڑائی کس وجہ سے بن پڑی، کس وجہ سے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے پیچھے ہم بھاگ پڑے. تو اللہ فرماتا ہے جب بھی تمہیں ایسا معاملہ ہو تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ معاملہ کی انتہا کیا ہے. آئیں میں اور آپ سب آغاز کریں اسلامی ماحول کا. آئیں ہم سب مسجد سے باہر نکل کر جب اپنے گھروں کے اندر پہلا قدم رکھیں تو لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے دین اسلام کے اوپر چلنا ہے. اور دین اسلام فقط جو ہے وہ کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے. کلمہ آپ کی رگوں سے اترتا ہوا اور رگوں سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے. ان کہی ہوئی باتوں پر مجھ نچیز کو بھی اور خدا آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.